السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ پرانی کہاوت ہے کہ عروج کو زوال ہے، اور بڑی سچی کہاوت ہے۔ ماضی میں امریکہ بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ، بڑی بدماشی کے ساتھ آیا تھا پاکستان میں کہ افغانستان میں میرے ساتھ لڑو، میرا ساتھ دو، ورنہ آپ لوگ بھی سیدھے ہو جاؤ، آپ کی باری بھی آ گئی ہے۔ آج وہی امریکہ ہے جو پاکستان کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے افغانستان سے خدا کے لیے نکال دو، منتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے شیخ رشید صاحب کا دوگلا پن جو فی الحال عوام کے سامنے آیا ہے۔ باتیں تو وہ پہلے بھی بڑی بڑی کرتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں، لیکن دوگلا پن بھی ان کے اندر ہے، یہ ان کا اب سامنے آ چکا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم خطے کے حوالے سے، جو ریجن میں، خطے میں نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 14 ماہ پہلے دوحہ میں افغان امن معاہدے کے حوالے سے جو امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا اور افغانستان کے آپس میں معاہدہ ہوا تھا، ایک افغان پیس پروسیس جو چلا تھا، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدہ کیا تھا افغانستان کے طالبان کے ساتھ کہ وہ 14 ماہ کے بعد، یعنی کہ یہ جو مئی آ رہا ہے، 1 مئی تک وہ اپنی ساری افواج کو نکال لیں گے اور نیٹو کی فوجیں بھی افغانستان سے نکل جائیں گی۔ خیر جی، یہ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں پاکستان تھا، افغانستان تھا، اس کے ساتھ رشیا تھا، چائنا تھا اور دوحہ تھا۔ یہاں پہ معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے میں یہ 4-5 ممالک تھے۔ تو یہ جب معاہدہ ہوا ہے تو ادھر ڈیل ہوئی تھی، یہ چیز طے ہوئی تھی کہ افغانستان اپنی فوجیں جو ہے نا، یہ 1 مئی کو، اس 1 مئی 2021 کو نکال لے گا۔ یہ معاہدہ طے پایا، اور اس معاہدے میں ایک اور چیز ڈیل ہوئی تھی کہ اس معاہدے کے درمیان نہ تو امریکی فوج، نہ ہی نیٹو افواج افغانستان کے طالبان پر حملہ کریں گے، اور نہ ہی افغان طالبان جو ہیں وہ امریکی افواج اور نیٹو پر حملہ کریں گے۔ یہ معاہدہ تقریباً 1 سال اور 14 مطلب آلموسٹ 14 ماہ ہونے والے ہیں۔ اس 1 مئی کو، یہ جو ابھی اگلے منتھ 15 دن بعد 1 مئی سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو یہ معاہدہ ختم ہونا تھا۔ اب جب معاہدے کی ختم ہونے کی مدت آئی ہے، ٹرمپ تو نہیں رہے، وہ تو ان کی حکومت تو چلی گئی، اس کے ساتھ ہی ایک نئی حکومت آئی ہے جو بائیڈن کی۔ تو جو بائیڈن جب آیا ہی ہے تو اس نے اس معاہدے کے بارے میں کہا کہ ہم اس معاہدے کو دوبارہ سے ریویو کریں گے، دوبارہ سے دیکھیں گے کہ اس معاہدے میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے آتے پہلے ہی یہ چیز کہہ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب جب دوبارہ انہوں نے ریویو کیا اس معاہدے کو، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 11 سپٹمبر تک کا ٹائم دیا جائے۔ ہم 11 سپٹمبر کو نکل جائیں گے، مکمل طور پر ہم نکل جائیں گے، چاہے افغانستان کے حالات کچھ بھی ہوں، انارکی ہو، قیاس ہو، ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ افغانستان سے نکل جائیں گے۔ اب جو معاہدہ ہوا تھا اس کے درمیان، اس کے بیچ میں طالبان نے جو معاہدہ کیا وہ تو اپنی بات پہ پکے رہے۔ انہوں نے نہ تو نیٹو فوج کو کسی قسم کا بھی کوئی نقصان پہنچایا، نہ ہی حملہ کیا۔ بیرونی قوتیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہاں پر انڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کافی سارے کوششیں کی، افغان حکومت نے بھی کوششیں کی کہ یہاں سے امریکہ نہ جائے، یہاں پر امریکہ سٹیک کرے، لیکن اس کے باوجود اب امریکہ کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ معاہدہ تو ہوا تھا 1 مئی تک کا، کہ وہ 1 مئی کو امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے نکل جائیں گے، اور اس دوران طالبان نے بالکل واضح طور پر کہا کہ نہ طالبان اٹیک کریں گے کسی قسم کا نیٹو افواج پر، امریکی افواج پر۔ کوئی 10,000 کے لگ بھگ امریکی فوج تھیں اور ڈھیر سارا اسلحہ تھا، اور اربوں ڈالر کا ادھر جو ہے وہ ان کے اکوپمنٹ پڑے ہوئے تھے، اسلحہ پڑا ہوا ادھر، تو وہ لے کے آئے تھے، سالوں لگے ان کو ادھر لاتے ہوئے۔ پاکستان کے ذریعے آیا، اس کے ذریعے کنٹینر کے ذریعے وہ اسلحہ آیا گیا، تو ادھر بھجوایا گیا افغانستان میں لڑنے کے لیے۔ میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ 2001 میں 11 سپتمبر 2001 میں جب ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ سیدھا بلیم کرتے ہیں امریکہ والے کہ یہ اسامہ بن لادن نے کہا ہے۔ تو وہ واپس افغانستان ادھر پورا ایک پلان کر کے افغانستان آئے اور ملا عمر کو کہا کہ یہ ہمارا حملہ ہوا ہے ادھر امریکہ میں 9/11، تو یہ باقاعدہ طور پر ہمارے نا جو ہے آپ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دیں، ملا عمر کو۔ اب امریکہ نے کچھ ثبوت دیے، تو وہ جو ثبوت پیش کیے گئے ملا عمر کے سامنے، تو ملا عمر نے کہا یہ جو ثبوت دیے ہیں آپ لوگوں نے، کیا اس کے مطابق کیا امریکی عدالت کسی قاتل کو سزا دے دے گی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو جب یہ ثبوت ہی، ملا عمر نے کہا جب یہ ثبوت ہی کسی کے خلاف ناکافی ہے تو میں اپنا بندہ کیسے غیر ملکیوں کو دے دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی، بندہ تو آپ کو دینا پڑے گا ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ ملا عمر نے بڑا خوبصورت ایک کام کیا، انہوں نے باہر گئے اور پانی کا ایک گھڑا اپنے اوپر پھینکا اور واپس آ گئے، اور واپس آ کے انہوں نے ایک تاریخی الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ آج تک کوئی جنگ جیتے نہیں ہو، اور ہم لوگ کبھی کوئی جنگ ہارے نہیں ہو، ہم انتظار کریں گے آپ کا۔
خیر جی، اب 11 سپتمبر یہ جو اب آئے گی، اس کو پورے 20 سال ہو جائیں گے امریکہ کو افغانستان میں مار پڑتے ہوئے. تو اب تک امریکہ کو اتنی مار پڑی ہے کہ اب امریکہ ترلے کر رہا ہے، منتیں کر رہا ہے لوگوں کی کہ مجھے ادھر سے نکال دیں. 20 سال لڑنے کے بعد، 20 سال پورے امریکہ ادھر لڑتا رہا ہے، اپنا اسلحہ ادھر انویسٹ کیا، اسلحہ ضائع کیا، اپنا پیسہ انویسٹ کیا. کوئی 1,000 امریکی ڈالر جو ہیں، 1 ٹریلین امریکن ڈالر جو ہیں امریکہ نے ادھر انویسٹ کیے، لیکن بے سود کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. طالبان اتنا مارا انہوں نے، طالبانوں نے، کہ یہ اب بھاگتے پھر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ادھر سے نکل سکیں. خیر معاہدہ ہو گیا، ٹرمپ آیا، اس نے ایک معاہدہ کر لیا، ہو گیا معاہدہ. تو یہ 1 مئی کو انہوں نے نکل جانا ادھر سے. بدقسمتی سے اب جب جو بائیڈن آئے، ان کا دل نہیں تھا ادھر سے نکلنے کا. خیر جب وہ طالبان نے وارن کیا، تھریٹ کیا بہت دفعہ کہ آپ اگر نہیں نکلیں گے 1 مئی تک تو تیار ہو جائیں، اور بڑے خوفناک نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اب افغانستان میں جو امریکی فوج کے ساتھ اور نیٹو کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو آپ کا معاہدہ ہوا ہے. خیر پاکستان کو بیچ میں ڈالا گیا، پاکستان کے ریکویسٹ کی گئی، پاکستان سے کہا گیا کہ ہمیں ادھر سے نکالیں. تو پاکستان بیچ میں آیا، رشیا بیچ میں آیا، چائنا بیچ میں آیا، اس کے بعد ترکی بیچ میں آیا، اور دوحہ جو ادھر وہ بیچ میں آیا. تو یہ معاہدہ ہوا، تو خیر یہ ڈیل ڈن ہو گئی. اب امریکہ پھر جو ہے وہ مزید 4 ماہ کا ٹائم مانگ رہا ہے. اب طالبان نے جو رد عمل دیا وہ میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو 11 سپتمبر آئے گی نا، یعنی کہ اس 11 سپتمبر کو پورے 20 سال ہو جائیں گے امریکہ کو ادھر ہی افغانستان میں. تو وہ 11 سپتمبر تک نکل جائے گا، چاہے افغانستان کے حالات کچھ بھی ہوں، لیکن افغانستان سے امریکہ نکل جائے گا. حالات کیسے ہیں اس سے امریکہ کو فرق نہیں پڑتا. اس کی سب سے بڑی وجہ، ریزن یہ ہے کہ امریکہ ٹائم کیوں مانگ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا اربوں ڈالر کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، بہت بڑے ہتھیار ہیں، ایڈوانس قسم کے جدید ہتھیار ہیں، اور وہ ادھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہ رہا. اتنے مہنگے ہتھیار ہیں، امریکہ چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے ہاتھ آئے. جو ہتھیار ہیں وہ ادھر چھوڑ کے تو نہیں جانا چاہ رہا. اب وہ ہتھیاروں کو نکالنے کا ٹائم مانگ رہا ہے. اتنی جلدی کے ہتھیار تو وہ نکل نہیں سکیں گے ادھر سے. تو وہ ہتھیاروں کو نکالنے کے لیے وہ ٹائم مانگ رہا ہے کہ مجھے 4 ماہ کا ٹائم دیں. لیکن طالبان ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہ رہے، ان کے معاہدوں پہ نہیں ہم آئیں گے، کیونکہ یہ مزید ادھر افغانستان میں رکنے کی کوشش، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کسی طرح افغانستان میں رکوں. تو وہ ان کی کسی باتوں میں بانے کا بالکل بھی نہیں آ رہا. اور انہوں نے بڑا کھل کے ڈاکٹر نعیم انہوں نے بڑا کھل کے ایک بیان دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جب تک افغانستان سے امریکی فوجیں نہیں نکل جائیں گی، بیرونی فوجیں نہیں نکل جائیں گی، تب تک ہم کسی بھی قسم کے معاہدے میں نہیں آئیں گے. اب بس 24 اپریل کو 10 دن کا ایک کانفرنس ہونی تھی ترکی میں، جس میں پاکستان، رشیا، چائنا اور اس کے امریکہ تھا، پاکستان تھا، افغانستان تھا. یہ ادھر ایک معاہدہ ہونا تھا افغانستان کی اندرونی حکومت کے حوالے سے، کہ افغانستان کی اندرونی حکومت اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہو سکے. تو اب انہوں نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو کسی قسم کے معاہدے میں نہیں آئیں گے جب تک امریکی فوجی نہیں نکلیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 15 دن باقی ہیں. اب 15 دن بعد طالبان کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، انتظار کریں گے امریکی فوجیوں کے نکلنے کا، یا پھر وہ امریکہ پہ دوبارہ اٹیک کریں گے اور امریکی فوجیوں کو ماریں گے؟ کیونکہ جو ان کے پاس معاہدہ، اگر آفیشیلی طور پر دیکھا جائے تو جو معاہدہ ہے وہ 1 مئی کو ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد طالبان کے پاس پراپر رائٹ ہوگا کہ جو معاہدہ کیا گیا تھا، ٹرمپ نے ہوا تھا ان کے ساتھ، اس کے مطابق اگر اس سے بعد میں سٹے کرتے تو طالبان کا رائٹ ہوگا کہ وہ ان کو ماریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کا رد عمل اب کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اگر طالبان نے ادھر سے نکلتے ہوئے ہمارے اوپر کوئی اٹیک کیا تو اس کا بڑا سخت جواب ہوگا. جواب تو تب ہوگا نا جب طالبان اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹے. معاہدے سے تو آپ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جو آپ سو کالڈ ہیومن رائٹس کے منتے ہیں. کتنی جانیں گئیں، کتنا نقصان کیا، اس چیز سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی کہ افغانستان میں حالات کیسے بھی ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ بیسیکلی چاہتے ہی ہیں کہ افغانستان میں کم از کم 4 سے 5 سال سول وار شروع ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے، یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں حکومت اور طالبان، تاکہ یہاں سے نہ تو چائنا فائدہ اٹھا سکے، نہ رشیا فائدہ اٹھا سکے، اور نہ پاکستان. یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہ ہو سکے. پہلی بات تو یہ کہ اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ افغانستان کے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں. اس نے خود اناؤنس کر دیا کہ وہ صرف نکلنا چاہ رہا ہے، حالات کیسے بھی ہوں وہ نکل جائے گا. سو یہ تھی جناب آپ کی فی الحال ریجن کی صورتحال. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 15 دنوں میں طالبان کا رد عمل کیا ہوگا
اور امریکن کیا کرتے ہیں اس بارے میں. اس کے ساتھ ہی ہم اگر بات کریں شیخ رشید صاحب کے حوالے سے تو دیکھا جائے تو 11 فروری 2021 کو جب شیخ رشید صاحب تھے ہمارے وزیر داخلہ، تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو دوبارہ معاہدہ ہوا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنا ہے، تو باقاعدہ طور پر شیخ رشید صاحب نے معاہدہ کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب شیخ رشید صاحب نے یہ معاہدہ کر دیا تھا تو وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو کیوں؟ تو شیخ صاحب اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو آپ اسی تحریک کو ماضی میں سپورٹ بھی کرتے رہے، اور آپ خود یہ چیز اپنے منہ سے الفاظ کہتے رہے ہیں کہ ہم پورا ملک بند کر دیں گے، ہم ملک میں یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اب جب آپ سیٹ پہ آئے ہیں، آپ وزارت پہ آئے ہیں، تو یہی چیز آپ اسی کے خلاف ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دوگلاپن کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو آپ یہ کہنا معاہدہ آپ خود کر رہے ہیں. اس سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ آ کے وہ معاہدہ کر رہا ہے. کیا آپ دو لوگ آ کے معاہدہ کر رہے ہیں اور آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کہ یہ معاہدہ آپ کو مستقبل میں جا کے اس کے اثرات کیا ہوں گے، آپ کا امیج کیسا جائے گا؟ اگر آپ یہ چیز ڈیل نہیں کر سکتے، آپ لوگ اس چیز کو عین وقت پر جو فیصلے کرنے ہو وہ فیصلے نہیں کر پاتے، غلط فیصلے کر پاتے، تو آپ سیٹ چھوڑ دیں. آپ کو سیٹ پہ بیٹھنے کا تک نہیں بنتا جب آپ اس چیز پہ آ کے ایک لیڈر ہو کے آپ صحیح فیصلے نہ کر پائیں. تو میرے خیال میں آپ کو فرسٹ آف آل تو جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، جو آپ خود اس سے پھر رہے ہیں. اگر آپ نہیں پھر رہے تو آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں شیخ صاحب. آپ باقاعدہ طور پر قوم کے سامنے آ کے ایک تو معافی مانگیے گا اور دوسرے نمبر پر ریزائن کیجیے گا، کیونکہ آپ یہ سیٹ ڈیزرو نہیں کرتے. اور ماضی میں جس نے معاہدہ کیا بریگیڈیئر اعجاز شاہ، ان کو بھی اس چیز کی حکومت کو چاہیے کہ پراپر طور پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے جنہوں نے معاہدہ کیا. کیونکہ جب آپ معاہدے پہ پورا نہیں اترے، اب آپ معاہدہ کر رہے ہیں تو دیکھ کے کرنا کہ مستقبل میں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. جب آپ کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس وزارت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پہل نہیں ہے، کیونکہ اس پہ کسی اہل اور قابل بندے کی ضرورت ہے. سو آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور نہ قابل ہیں. تو برائے مہربانی کر کے آپ ایک تو فرسٹ آف آل تو جنہوں نے پہلے کیا بریگیڈیئر اعجاز شاہ، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور شیخ صاحب آپ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ معاہدہ تو آپ نے کیا ہے. اب یہ تو نہیں سزا، اگر آپ ایک ایکسٹریم لیول پہ جا کے آپ پوری تحریک کو بین کر رہے ہیں اور کالعدم قرار دے رہے ہیں، تو پھر ان کو سزا نہ ملے. سزا تو آپ کو بھی ملنی چاہیے کیونکہ معاہدہ تو آپ نے بھی کیا ہے. تو اس کے لیے آپ حکومت کو چاہیے کہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے، خاص طور پر شیخ رشید صاحب کے ساتھ اور بریگیڈیئر اعجاز صاحب کے پاس، کیونکہ معاہدہ کرنے والے یہ دونوں ہیں، وزیر داخلہ یہ دونوں رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.